بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعن كل الصحابة اجمعین قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد ينشد عليه الاشعار قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس ما نافح عن نبيك رواه المعجم الكبير او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ پچھلی مجلس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حشر کے میدان میں قرب حاصل کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا تھا۔ عالی اخلاق، حسن اخلاق یہ حضور کے قرب کا ذریعہ ہے، اور زبان کی بے لگامی اور اسی طرح لوگوں خلق خدا کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرنا اور تکبر یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا نظریہ اور فکر آتا ہے، یا قدیمی ہی نظریہ اور فکر کیوں نہ ہو، اس نظریے اور فکر کو کامیاب کرنے کے لیے، چاہے وہ مذہبی معاملہ ہو، تحریک ہو یا سیاسی تحریک ہو، کچھ ایسے مخلص افراد کی ضرورت رہتی ہے جو اس کا بھرپور اس کی حمایت بھی کریں اور مخالفین کے اس پر ہونے والے اعتراضات کا دندان شکن جواب بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے رجال عطا فرمائے جنہوں نے میدان جہاد میں بھی اپنی ہمت، اپنے ولولے اور اپنی سپاہ گری کے جوہر دکھائے، اور قوانین اور سیادت کے اعتبار سے بھی اپنے اصول و ضوابط کے جوہر دکھائے، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنی زبان اور اپنے قلم کے ذریعے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظریے کا دفاع بھی کیا اور مخالفین کے ان پر ہونے والے اعتراضات کے دندان شکن جوابات بھی دیے۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں ایک صحابی رسول ہیں جنہیں شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حاصل ہے، وہ ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز اس درجہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر کافروں کے مذمتی اشعار کا جواب دیا کرتے تھے تو آپ ان کے اعزاز میں منبر رکھنے کا حکم دیتے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس پر کھڑے ہو کر اشعار پڑھا کرتے تھے۔ نیز ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرماتے تھے۔ آج کی اس حدیث مبارکہ میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی شریف میں منبر رکھا کرتے تھے جس پر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جب حسان تیرے نبی کی طرف سے دفاع کیا کریں تو آپ روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید اور اعانت فرمایا کریں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح عشق نبوی سے سرشار تھے۔ ان کے اشعار کا ہر مصرع
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا نظر آتا تھا۔ کہیں وہ مشرکین کو آر دلاتے نظر آتے ہیں تو کہیں آقا دو جہاں سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب ذکر کرتے۔ کسی موقع پر جذبات کی رو میں بہہ کر اپنا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرتے چلے جاتے تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مقام سے دنیا والوں کو روشناس کراتے ہیں۔ چنانچہ اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار پر نظر ڈالی جائے تو وہ انہی خوبیوں کے ساتھ مزین تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتا ہوں اور میں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کے بدلے میں اجر عظیم ملے گا۔ پھر فرماتے حجوت محمدن، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی ہے جو حسن سلوک کرنے والے اور دین حق کے علمبردار ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وفا شعاری ان کی خصلت ہے، میرے ماں باپ اور میری عزت اور آبرو تمام کی تمام چیزیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تم سے محفوظ رکھنے کے لیے نچھاور ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتا ہے تو یہ جان لے کہ آپ کے مرتبہ عالی میں کسی کی حمد و ثنا سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور کسی کی حجو اور مذمت سے کوئی کمی نہیں آئے گی، گویا تعریف اور توصیف اور حجو اور مذمت آپ کے حق میں برابر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعراء صحابہ اکرام میں سے تھے اور اپنے ہم عصروں پر فضیلت رکھتے تھے۔ 3 شعراء حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بڑے بڑے شعراء شمار کیے جاتے تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر شعراء پر 3 وجوہات کی بنا پر فضیلت حاصل تھی۔ نمبر 1، کان شاعر الانصار فی الجاہلیہ، وہ زمانہ جاہلیت میں انصار کے شاعر تھے۔ فرمایا وشاعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النبوہ، اور زمانہ نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے۔ اور وشاعر الیمن، اور اسلامی دور میں یمن کے شاعر کا لقب، جیسے ہمارے اقبال صاحب کو کیا کہتے ہیں شاعر مشرق، اسی طرح ان کو کیا کہا جاتا ہے شاعر یمن، یمن کے شاعر، یہ لقب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ ان کے متعلق علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل فرمائی ہے، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان چاروں کی وفات 120 سال کی عمر میں ہوئی ہے، چاروں 120 سال تک حیات رہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال انہوں نے زمانہ جاہلیت کے گزارے ہیں اور 60 سال انہوں نے نبوت کے اور اسلامی زمانے کے گزارے ہیں۔ 10 سال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتبار سے، اور پھر 40ویں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کا وصال ہوا 120 سال کی عمر میں۔ آپ کے یہ اشعار بہت معروف ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے شان شان ان کو اجر عطا فرمائے۔ ایک اشعار کہتے تھے، ان کے قصیدے کے اشعار ہیں، معروف اشعار ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
میری آنکھوں نے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور عورتوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب اور گناہ سے پاک اور منزہ کر کے پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق آپ کی تخلیق ہوئی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہ رب العزت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے شان شان خوب اجر جزیل عطا فرمائے، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحبت حاصل نہیں کی، صحبت کے حق ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ ایک بہتر سے بہتر جو جزا ہو سکتی ہے ان کو اپنے شان شان نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضرات صحابہ اکرام جس طرح والہانہ عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ، اور جو ایمان کا حصہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا عشر عشیر بھی عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نسلوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی عقیدت نصیب فرمائے، جس کا لازمی نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔